بلتستان سے, پورا گلگت ڈویژن سے, ڈیامر ڈویژن سے میں اتنا سیٹس نہیں لیتا. میں نے وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوا تو میں جانتا ہوں, ابھی لکھ لے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, کوئی اور جماعت ہو, وہ ہمارا لیجسلیشن کو ایسے کاغذ کی ٹکڑا کی طرح پھاڑ دیں گے, اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, اور یہ جو میرا وعدہ ہے وہ نامکمل رہے گا. اس الیکشن, پچھلے الیکشن سے مزید زیادہ ضرورت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں تاکہ یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا جو زمین ہے, اور یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا آپ کا زمین, گلگت بلتستان کا زمین اب ریاست کا زمین نہیں رہا, وہ کامن لینڈ بن چکا ہے. اس کامن لینڈ کا اب دو حصے ہیں, ایک حصہ قابل کاشت ہے اور ایک حصہ نان ایگریبل لینڈ ہے, مطلب ناقابل کاشت ہے. اور جو قابل کاشت زمین ہے وہ اب قابل تقسیم ہے, اور ہم نے وہ زمین اب آگے گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچانا ہے. اس لیجسلیشن, میرا اور آپ کا حق ملکیت کا لیجسلیشن پہ اب عمل درآمد کا پہلو رہتا ہے. تو میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت, گلگت بلتستان کے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت چاہیے. جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں, تاکہ میں آپ کو اس زمین کا مالک بنا سکوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. میں صوبہ سندھ میں ہمارے جو سیلاب ہوا تھا, سیلاب متاثرین کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو گھر بنانے والے منصوبہ ہے وہ صوبہ سندھ میں کر رہا ہوں, جس سے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں. وہ 20 لاکھ گھر کا اور اس گھر کا زمین کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دلوا رہا ہوں. ان کا بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں, ان بینک اکاؤنٹس میں وہ پیسہ جا رہے ہیں جن سے یہ گھر بن رہے ہیں. 20 لاکھ گھر, وہ اب وہ لوگ جو کچا گھر میں رہتے تھے ان کے لیے پکا گھر میں بنا رہا ہوں. 20 لاکھ ان کا مالکانہ حقوق بھی مل رہا ہے. اس منصوبے کے تحت 1 ملین جابز پیدا ہوئے ہیں سندھ میں, اور یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر اگر اس وقت ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوا دوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ لیجسلیشن جو ہم نے پاس کروایا, جو ہم نے پیش کروایا, اس پہ عمل درآمد کروں, اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. میرے لیے نہیں, اپنے لیے 7 جون کو تاریخی تعداد میں نکلے, حق حاکمیت کے لیے ووٹ دے, حق ملکیت کو ووٹ دے, تیر پہ تھپا لگا کے میرا حکومت بنے, تاکہ میں گلگت بلتستان میں بھی نہ صرف آپ کو زمینوں کا مالک حق ملکیت کے تحت بنا دوں, مگر یہاں بھی آپ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں یہاں آیا تو اس کے بعد آپ کے ہاں بہت شدید نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے, قدرتی آفت کی وجہ سے, اور میرا بھائی جلال صاحب بار بار اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتاتا بھی رہا. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے, جیسے میں نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا انیشیٹو صوبہ سندھ میں کیا, اور جیسے میں صوبہ سندھ میں جن کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو گھر بنا کے دے رہا ہوں, ویسے ہی میں غزر میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتایا گیا ہے کہ دائین میں, ہتون میں اور دوسرے علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے.
نہ صرف ہم وہاں کے جو انفراسٹرکچر کا، روڈز کا، بریجز کا نقصان اس کو بھی پورا کروں گا، اور جس غریب کا گھر ٹوٹا انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے تحت اس طرف گلگت سے یہ منصوبہ انشاءاللہ غزر سے شروع ہوگا، اور ہم گلگت بلتستان ہاؤسنگ انیشیٹو جو گلگت بلتستان کی طرف جو گلگت سائڈ پہ شروع ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں سے ہم شروع کروانا چاہتے ہیں۔ تو حق حاکمیت، حق ملکیت کے ساتھ ساتھ تیسرا ہمارا وعدہ پچھلے الیکشن میں اور اب اس الیکشن میں حق روزگار کا وعدہ ہے۔ نہ جہاں تک روزگار کی بات ہے، یہ بھی ہمارا پارٹی کا، ہمارا 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں نوجوانوں کے لیے ملک میں اور ملک کے باہر بھی اس ملک کے نوجوانوں کے روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس ملک میں تاریخی نوکریاں دلوائیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے۔ شہید بی بی تو مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ یہ تو جو دوسرے جماعتیں ہیں جو آج کل آپ کے مقابلے کر رہے ہیں، انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ کیسز بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیا، کیسے کیا، آپ نے یہ نوکریاں کیوں دی، تو غیر قانونی ہے۔ تب نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، جو بھی تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جواب کیا تھی کہ اگر نوکریاں دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جواب تھی، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں خود جانتا ہوں کہ اس صوبہ کا پسماندگی کے بارے میں جس مشکل میں یہاں کے عوام رہتے ہیں باقی پاکستان کو اندازہ ہی نہیں، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کے بعد گلگت بلتستان کا کسی بھی صوبائی حکومت نے نوکریاں دی نہیں، چھینی ہے۔ جو لوگ موجود تھے ان کو بے روزگار کروائے ہیں۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ پیپلز پارٹی کی سیاست، ہم تو ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہیں کہ کون زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ ملک کے باہر ہو۔ ہم کیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تھرو، سکلز کے تھرو ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ دوسرے جماعتیں مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کروا سکتے ہیں۔ ابھی نون لیگ کے آپ نے دیکھا ہے، ان کو مطلب اسلام آباد میں ہم ان کے بھاگتے پیچھے، ان کے کہ نہیں یار ان کو بچا دیں، ان کو آپ بے روزگار نہ کر دیتے، ورنہ وفاق کے جو ادارے دھر دھر ان سے لوگوں کو بے روزگار کروا رہے ہیں۔ خان صاحب کا آپ کو حکومت یاد ہوگا، یہاں جو آپ کو ٹورزم کا اتھارٹی ہے، کس بے دردی سے اس ٹورزم اتھارٹی سے لوگوں کو بے روزگار کروائے۔ اگر انہوں نے بے روزگار کروائے بھی سے تو اس کا مطلب کہ ویکنسیز پیدا ہوئے ہوں گے نا وفاق کے اتھارٹیز میں، صوبائی حکومتوں میں، اور وہ ان ویکنسیز کو بھی انہوں نے نہیں بھرا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہ باقی جو امیر دوست جماعتیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے، یہ روزگار چھینتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 7 جون کو آپ پیپلز پارٹی کا حکومت منتخب کروا دیں، جو بھی ہم سے ہو سکے گا، چاہے وہ حکومت کے سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو۔ ہمارا حکومت کا کام ہی یہ ہوگا کہ اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ ہمارا بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے طرف لے کر آئے اور روزگار کے مواقع پیدا کرے۔ مگر ساتھ ساتھ وہ جو روزگار کے مواقع ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ میرٹ پہ ہو، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کیسے یہ جو روزگار کے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے روزگار دینے کا، تو کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں نے کوئی پسند ناپسند کی، میں کسی کا حق، آپ مجھے وہ دے یا نہ